میں کوئی جمہوریت موجود نہیں ہے، کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کی بات تو ابھی ایک طرف رکھیے، میں تو طلبہ کی بات کر رہا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کر رہا ہوں۔ 78 سال سے ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب انتخاب نہ ہوا ہو۔ جب آمروں نے جمعیت پر پابندی لگا دی تھی اس وقت بھی انتخاب ہوتا تھا، اور صرف ناظم اعلیٰ کا انتخاب نہیں، تمام صوبوں کا، تمام مقامی جمعیتوں کا، تمام یونیورسٹیوں کا، تمام کالجوں کا نظم تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے۔ کوئی لائے اور سامنے آئے اور بتائے اور کرے اسلامی جمعیت طلبہ کا مقابلہ جمہوریت کے میدان میں، تمہیں شکست فاش ہو جائے گی، مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ بات ہے جب طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے تو ان انتخابات میں اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان میں طلبہ کی توجہ کا مرکز اور امیدوں کا محور بنتی تھی، کامیابی حاصل کرتی تھی۔ اور جب طلبہ یونین کے انتخاب ہوتے تھے تو پھر اس طرح سے مڈل کلاس اور غریب لوگوں پر تعلیم کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک منتخب پلیٹ فارم ہوتا تھا جو طلبہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور جو سنڈیکیٹ ہوتی تھی، جو سینٹ ہوتی تھی جامعات کی، اس میں یونین کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اب تو فیصلے حکمران کرتے ہیں۔ وائس چانسلر کی حالت تو دگرگوں ہوتی ہے کہ اگر وہ تعلیمی بجٹ بڑھانے اور گرانٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ لہذا وائس چانسلر بھی اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جگہ جگہ حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، انہی سے فریاد کرتے ہیں، اور پھر حکم نامے جاری ہوتے ہیں کہ فیس میں اضافہ کر دو، ہاسٹل کی فیس میں اضافہ کر دو، پر سیمسٹر فیس میں اضافہ کر دو، اور وہ طلبہ کے اوپر اور ان کے والدین پہ یہ بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر واقعی نمائندہ تحریک کوئی موجود ہو، منتخب ادارہ موجود ہو، تو یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اس طرح سے تعلیم کے دروازے غریبوں اور مڈل کلاس پر بند نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ یونین جب ہوتی تھی تو اسلامی جمعیت طلبہ تمام اداروں میں بڑی کامیابی حاصل کرتی تھی، تمام جماعتیں موجود ہوا کرتی تھیں، نظریاتی جد و جہد ہوتی تھی، نعروں کا جواب نعروں سے ہوتا تھا، دلیل کا جواب دلیل سے، اور گفتگو کے جواب میں گفتگو ہوتی تھی، مباحثے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، ادبی عدالتیں لگتی تھیں، اور طلبہ میں شعور پروان چڑھتا تھا۔ اور کتنا بڑا فائدہ تھا کہ جب یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ جامعات میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے طلبہ کی نمائندگی کرتے تھے، ان کی یہ نرسری بنتی تھی، اور پھر جب یہ طبقہ مختلف جماعتوں میں جاتا تھا تو سیاست میں بھی عام آدمی کی نمائندگی ہوتی تھی، غریبوں اور مڈل کلاس کی نمائندگی ہوتی تھی، اور اس کا اثر ملک کی سیاست پہ بھی نظر آتا تھا۔ اس وقت آپ اگر تمام اسمبلیوں میں جا کر دیکھ لیں، 70 سے 80% میں بہت محتاط بات کر رہا ہوں، ارب پتی اور کھرب پتی ہیں جو اسمبلیوں کے ممبر بن کر بیٹھے ہیں۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش کر کے فارم 47 پہ آتا ہے، کوئی اپنے علاقے کا استحصال کر کے ہاریوں اور کسانوں کو ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی طاقت کے ذریعے سے الیکٹیبل بن کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے۔ عام لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے اس میں جنرل لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ 45 اور 47 کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس پورے جمہوری پروسیس میں جو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے جمہوریت کی نرسری کو، طلبہ یونین کو جنہوں نے اس کا کریکشن کاٹا ہے، تو اس کے نتیجے میں بڑی طاقت والے ہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں، یہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ شرمناک عمل ہے پنجاب اسمبلی کا کہ 2 دن پہلے ان حالات میں کہ جب بجلی کے بم لوگوں پہ گرتے ہیں، ان حالات میں جب تعلیم مہنگی ہے، جب آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے، جب لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ بن گیا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگی کر دی ہے، لیکن وہیں عوامی نمائندے بنتے ہیں اپنے آپ کو
اور وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور کئی 100% اضافہ کر دیا ہے، ممبرز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے، لوٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن یہ تنخواہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو کبھی بھی لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتی۔ ان سے بھیک نہیں مانگنی ہے، حق مانگنا ہے، اور حق مانگنے کے لیے جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے۔ نوجوان اس کام کو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ فوج کے جرنیلوں کو یہ بات بھی پتا چلنی چاہیے کہ جو ہمارا راستہ یہ روکتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ کراچی میں ہم جیت رہے ہوں، ڈاکوؤں کو مسلط کر دیتے ہیں، سسٹم کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کہیں اور کوئی اور جمہور کی رائے سے آ رہا ہو، فارم 47 کی بنیاد پر ڈاکوؤں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، ہم نے قربانیاں دی تھیں، ہم نے خون دیا تھا، کشتیوں کی کشتیاں ڈبو دی گئی تھیں، ہم نے خون دے کر پاکستان کے نظریے کی حفاظت کی تھی۔ تم نے 90,000 لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم تاریخ میں ہمیشہ اسی طرح دیکھے جاؤ گے۔ اور الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی، البدر اور الشمس ہمیشہ سے عزت اور وقار کے ساتھ قیامت تک کے لیے سر بلند ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جس نے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا ہے، اور یہی اسلامی جمعیت طلبہ ہے جو آج اگر یہاں پر اس سڑک پر دھرنے کی صورت میں اور کنونشن کی صورت میں موجود ہے تو ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو حق دو، ان کی تعلیم کا حق دو۔ پاکستان میں اس وقت 40% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 10 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 2,75,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کی عمریں 5 سے 15-16 سال تک کی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 25A بتاتا ہے کہ ہر ایک کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے گی۔ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اسکول جائے گا اور پڑھے گا۔ اگر یہ حکمران طبقہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو 77 سال سے ہم پر حاکم رہے ہیں، انہوں نے قوم کو نہیں پڑھایا ہے، قوم کو جاہل بنایا ہے، تو 3.25 کروڑ لوگ بچے جہاں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں، اسکول سے اگر باہر ہیں تو کس کا شکار ہوں گے؟ یہ مافیاز کا شکار ہوں گے، یہ منشیات کا کام کرنے والوں کا شکار ہوں گے، اور پھر پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکیں گے؟ اس لیے یہ حق مانگ رہے ہیں ان بچوں کا جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، اور یہ اپنی تنخواہیں بڑھانے والے اسمبلی کے ممبران اور حکمران انہیں اسکول نہیں بھیجتے۔ بہت پڑھے لکھے پنجاب کی بات کرتے تھے، 1,17,00,000 بچے پنجاب میں ہیں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں، اسکول نہیں جا رہے۔ بجائے اس کے کہ نئے اسکول بنائے جائیں، سرکار اپنی ذمہ داری نبھائے اور پوری کرے۔ سرکار کا عالم یہ ہے کہ شاہانہ مزاج ہے، 25,000 اسکول انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مرحلے میں 13,000 اسکول دے رہے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہم تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ انہیں اسکول ملے اور سرکار کا ملے اور معیاری ملے، تعلیم ملے، معیاری ملے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سرکاری اسکول کا مطلب تباہ تعلیم ہے اور پرائیویٹ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے دیتے جاؤ اتنی اچھی تعلیم لیتے جاؤ۔ یہ تعلیم کی تجارت یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری 1400 سال کی ہسٹری ہے، تعلیم کبھی کموڈیٹی نہیں رہی ہے، تجارت نہیں رہی ہے، لیکن ان ظالموں نے تعلیم کو بھی تجارت بنا دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 13,000 اسکولوں کا معاملہ ہے، میں حیران ہوں کہ کل ہائی کورٹ نے پٹیشن سننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس پٹیشن کو فائل کیا جائے، ہم خود بھی اس پر کام کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کے
بچوں کی نئی نسل کی ترجمانی کریں گے. یہ ہم اپنے عدالت عالیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت کے ایجنٹ کا کردار ادا نہ کریں. ہمیں معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن مسٹروں اور مولاناؤں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے یہ سارا نظام چلایا ہے اور عدلیہ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے لینے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ جج اب حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن اگر عدلیہ اپنا کام نہیں کرے گی تو عوامی عدالتیں لگائیں گے، نوجوانوں کی عدالتیں لگائیں گے، طلبہ کی عدالتیں لگائیں گے اور انہیں اپنا کام کرنے پر مجبور کریں گے. اس لیے کوئی ہم قبول نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ 13,000 سرکاری اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیا جائے. کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو گرانٹ دیں گے اور ہم اس کی نگرانی کریں گے. بھائی اگر نگرانی آپ کر رہے ہوتے تو پھر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیوں دے رہے ہیں؟ نگرانی کیوں نہیں کر رہے؟ لہٰذا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اپنے سر سے اس بلا، جس کو یہ بلا سمجھتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں. کالجوں کی جو صورتحال ہے، جامعات کا جو معاملہ ہے، اس وقت آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح. ان ظالموں نے ہمیں برسہ برس دہائیوں میں اس طرح سے ہم سے تعلیم کو چھینا ہے کہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اور معیاری تعلیم تو مفت ہو ہی نہیں سکتی اور یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. پاکستان کا آئین پاکستان کے غریبوں کو یہ حق دیتا ہے اور مڈل کلاس لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کو معیاری تعلیم ملے گی اور مفت تعلیم ملے گی. یہ آئینی حق ہے، اس دستور کے مطابق ہمارا حق ہے. یہ خیرات نہیں ہے جو ہمیں خیرات کے نام پر یہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حق کو چھیننا پڑے گا. آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، آپ کے والدین پیٹ کاٹ کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. کتنے بچے ہیں جو کسی کالج کا رخ نہیں کر سکتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکولوں میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سب ملا کر 5.5 کروڑ بچے اگر ہیں تو جامعات میں صرف 22 لاکھ لوگ ہیں اور کالجوں کو بھی ملا لیں تو یہ سب ملا کے 57 لاکھ لوگ ہیں. یہ 57 لاکھ کیوں ہیں؟ یہ ڈبل کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹرپل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اب آگے پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار کی تعلیم بھی ان سے بہت مہنگی کر دی گئی ہے. پرائیویٹ اداروں میں یہ کہاں سے جائیں؟ بجائے اس کے کہ اسکول بڑھائے جائیں، بجائے اس کے کہ کالج بڑھائے جائیں، بجائے اس کے کہ جامعات بڑھائی جائیں، یہ تو کم کرتے چلے جا رہے ہیں اور کسی ایک بلڈنگ کو چارٹر دے دیتے ہیں، اسی کا نام یونیورسٹی رکھ دیتے ہیں. اصل میں یونیورسٹیاں کتنی ہیں؟ اصل میں ان کو گرانٹ کتنی مل رہی ہے؟ تحقیق اس میں کتنی ہو رہی ہے؟ لوگوں کو کتنا ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حق کے لیے ہمیں میدان میں نکل کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. 57 لاکھ لوگ، اگر یہ نوجوان جو میں اسکول نہیں کالجوں کی بات کر رہا ہوں، جو پرائیویٹ اور سرکاری دونوں میں موجود ہیں، اگر ان سب کی فیس ختم کر دی جائے تو کتنا اثر پڑے گا قومی خزانے پہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اثر پڑے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں آئی پی پیز، ان کو 2000 ارب روپے سے زائد وہ کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی لاسٹ ایئر کہ جو کیپیسٹی جو بجلی بنی ہی نہیں اس بجلی کے پیسے ان ظالم حکمرانوں کی نااہلیوں اور کرپشن کی وجہ سے پاکستانی قوم کو دینے پڑتے ہیں، پاکستان کے شہریوں کو دینے پڑتے ہیں. بجلی کے بلوں میں لگا کر دیتے ہیں، پیٹرول کی لیوی کی صورت میں دیتے ہیں، گیس کی صورت میں دیتے ہیں، ٹیکسوں کی صورت میں تنخواہ دار لوگ دیتے ہیں. تو ہم پیسے دیتے ہیں تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرتے ہیں، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس بجلی کے پیسے ادا کرتے ہیں. اگر کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک سرکاری اور پرائیویٹ تمام جامعات کا آپ اگر ایک انالیسس کریں اور ان کا فی اسٹرکچر دیکھیں تو ان سب کو اگر فری ایجوکیشن مل جائے، ان سے کوئی فیس بھی وصول نہ کی جائے تو یہ 550 ارب روپے ہیں. صرف 550 ارب روپے میں سارے کالج، ساری یونیورسٹیاں، سب یہ فری ایجوکیشن ہو جائے گی. تو یہ نوجوانوں کو پیسے نہیں دے سکتے، یہ چند لوگوں کو کیپیسٹی پیمنٹ کے 2000 ارب روپے دے سکتے ہیں. تو یہ ظالمانہ نظام ہے. ہم سے کہتے ہیں یونیورسٹی چلے گی کیسے؟ ہم سے کہتے ہیں کالج آگے بڑھے گا کیسے؟ ایجوکیشن میں کام ہوگا کیسے؟ پوچھنا چاہتا ہوں جب سے 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے سبجیکٹ
جب صوبائی سبجیکٹ بن گئے ہیں تو کسی کا بجٹ 450 ارب ہے سندھ کا، کسی کا 600 ارب ہے، کسی کا 200 ارب ہے، کسی کا 300 ارب ہے. یہ 2000 ارب روپے تو تعلیم کے بجٹ کے موجود ہیں. یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ کس پر لگ رہے ہیں؟ کون کھا رہا ہے؟ یہ لوٹ کے کھانے والے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں. نظام جب بدلے گا تو ہمارا پیسہ ہم پر لگے گا، ہمارے نوجوانوں پر لگے گا، ہماری تعلیم پر لگے گا، ہماری صحت کی سہولتوں پہ لگے گا. اس لیے اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ دھوکے بازی کا پورا سسٹم چند ہاتھوں میں موجود ہے، بے وقوف ہمیں بناتے ہیں. اس لیے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. ہمارا حق ہے کہ طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے. یہ جمہوریت کی نرسری ہے، یہ علم و دانش کی نرسری ہے، یہ سوچ اور شعور اس کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیں، کان ان کے بند ہو جائیں، کچھ دیکھنے سننے کی صلاحیت یہ نوجوان نہ رکھیں اور ان کو زبردستی اس پورے نظام کی جکڑ بندیوں میں لگا دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آئی ٹی منسٹر صاحبہ کچھ فرما رہی تھیں کہ ہم بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آئی ٹی میں یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگ گئیں. کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا. آپ آئی ٹی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ سلو رکھنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھائیں اور فائر وال لگا کے آپ پورا سسٹم ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی چند خواہشات کی وجہ سے پورا ملک پیچھے کی طرف چلا جائے. آئی ٹی کا دور بہت آگے بڑھ رہا ہے، اے آئی سے بھی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہونے جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سپر کمپیوٹر جو ڈیولپ ہو رہا ہے، صرف اس کے لیے، اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو بہت بڑا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے 1 ملین گیلن پانی چاہیے اور اس کے لیے 150 میگا واٹ بجلی چاہیے. وہ وہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں پھینک رہے ہیں. ہماری اگر ایکسپورٹ آئی ٹی کی 3.2 بلین ڈالر ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے 5% اضافہ کر دیا. ارے بھائی، اس وقت بھی پاکستان میں نوجوان جس صلاحیت کے حامل ہیں، اس آئی ٹی کی اس وقت بھی ہم 20 بلین ڈالر آرام سے کر سکتے ہیں. ذرا سی پالیسیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اسٹارٹ اپس میں ان کو معاونت کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں گے اور جد و جہد کو تیز تر کریں گے. ہم تعلیمی تحریک لے کر چلیں گے. جہاں ہم خود اپنے حصے کے چراغ جلائیں گے، وہیں اس ظالم حکمران طبقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اسلامی جمعیت طلبہ کو میں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان جینوین ایشوز کو آگے بڑھایا ہے. یہ بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں طلبہ کی، نوجوانوں کی ترجمانی آپ کو کرنی ہے. آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. سب سے پہلی بات کہ لوگوں کو یہ شعور دیں کہ تمہیں اتنا غلام بنا دیا گیا ہے کہ تم اپنے حق کو بھی خیرات سمجھتے ہو. ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے کہ ہمیں فری ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے. ہمارا نعرہ یہ ہے، ایک نظام ایک نصاب، ایک نظام ایک زبان ایک نصاب، سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. امیروں کی تعلیم الگ، غریبوں کی تعلیم الگ نہیں ہوگی. پھر چاہے امیر آگے بڑھے یا غریب آگے بڑھے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر تعلیم کو بھی دولت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے. اس لیے نوجوانوں، تقسیم ہو جاؤ گے، بے زور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے اور طاقتور وہ لوگ ہو جائیں گے جن کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا حکمران طبقے کو دیکھ لیجئے، ان میں تو کوئی سندھی مہاجر نہیں، اس میں تو کوئی پختون بلوچ نہیں، اس میں تو کوئی پنجابی سرائکی نہیں. سب کا ایک اتحاد ہے. قوم کو تقسیم کرتے ہیں، خود متحد رہتے ہیں. قوم کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں، خود اپنی اولادوں کو باہر پڑھاتے ہیں. قوم کو منشیات کا عادی بناتے ہیں، خود پنپتے چلے جاتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں تعلیمی اداروں میں جس طرح سے منشیات پھیلائی جا رہی ہیں، ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے. جھانسے میں دیتے ہیں. اچھے پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ نشہ کرو گے تو کنسنٹریشن تمہاری بڑھ جائے گی. بس ایک مرتبہ شروع ہوتا ہے سلسلہ اور زندگی برباد ہو جاتی ہے. جو بیچارے کچھ نہیں جانتے
ان کو بھی اسی طرح سے اس لت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر سرکاری اور نجی جامعات میں اور اسکولوں تک کی سطح پر منشیات پھیل رہی ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ منشیات آتی کہاں سے ہے؟ اگر یہ اسمگل ہوتی ہے تو کیسے؟ کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں سرحدوں پر؟ کیوں اس کا تحفظ نہیں کرتے ہیں؟ یہ منشیات اگر آتی ہیں اور اگر علاقے میں کوئی اڈا موجود ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی منشیات کا اڈا پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیں اس بات کو، اگر منشیات کا اڈا چل رہا ہے تو پولیس بھٹا لے رہی ہے، اور اگر پولیس یہ کام کر رہی ہے تو پھر پولیس کس کے تحفظ کے لیے ہے؟ اس لیے اس حوالے سے بھی اپنی بات کو پھیلانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دو، ان کے جسموں میں زہر مت گھولو۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اس پر ہوش کے ناخن لو۔ اس لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، قوت بنتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اور ان سارے بیوپاریوں کو خیر بات کہتے ہیں جنہوں نے آج تک قوم کو تقسیم کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔